عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ بارہا جانتے ہیں کہ اس اہم ترین ہمارے پروگرام میں آپ لوگوں سے کچھ اہم ترین شخصیات سے روبرو کروانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس موجود علم، صلاحیتیں اور تجربے سے میں بھی اور آپ بھی استفادہ کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت میں مسلم تنظیموں میں سے کچھ ایسی چنیدہ تنظیمیں ہیں جن کو نہ صرف ریاستی سطح پر بلکہ پوری ملکی و بیرون ملکی سطح پر جو ہے جس کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تنظیم کہیں یا ایک تحریک کہیں، جماعت اسلامی ہند ہے، اور اس کے 75 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں جماعت اسلامی ہند 75 سالوں میں بھارت کے مختلف ادوار کو دیکھا ہے، مختلف حالات کو دیکھا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کو دیکھا ہے، مختلف عہدے بدلے ہوئے ہیں، الگ الگ فیلڈ میں کام ہوا ہے۔ اس 75 سال کی تکمیل کے موقع پر ہر شخص کو خوش ہونا چاہیے کہ تنظیمیں ہر دن بنتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس کی بنیاد میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن وہی تنظیمیں زندہ و تابندہ رہتی ہیں جن کی بنیاد ہی اخلاص سے رکھی جاتی ہے، اور وہ قوم اور سماج اور اپنی ملت کے لیے کام کرنے کے لیے کسی بھی شعبے میں ہو وہ پوری طرح مخلص ہوتے ہیں۔ اسی بات کو جاننے کے لیے آج میں نے ریاست کرناٹک کے حلقے کے امیر جماعت اسلامی کرناٹک سے جناب ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی صاحب کو میں نے جو ہے دعوت دی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جماعت اسلامی ہند کی بنیاد کیا تھی اور بنیاد رکھنے کا مقصد کیا تھا، اور اب تک کس طرح کی جو ہے ادوار گزرے اور کیا کچھ ہوا ہے۔ آپ کا استقبال ہے جناب ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی صاحب۔ ہمارے ناظرین بھی خوش ہوں گے آج اس بات کو سن کر کے کہ جماعت اسلامی ہند کے 75 سال مکمل ہوئے۔ میں آپ سے شروع میں یہی جاننے کی کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں جو ہے آپ جماعت اسلامی ہند کا تعارف رکھیں، پھر اس کے بعد پھر ریاست کرناٹک میں اس کا کیا کام ہوا ہے اس پر ہم لوگ گفت و شنید کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، جماعت اسلامی ایک ملک گیر تنظیم ہے اور ایک کیڈر بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اور الحمدللہ اس کا پریزنس ملک کے طول و عرض میں ہر بستی، ہر تعلقے، ہر ڈسٹرکٹ میں اس کا پریزنس اس وقت موجود ہے، اور جماعت اسلامی الحمدللہ ہم جہتی کام کرتے ہوئے آئی ہے، اور 75 سالہ تقریب کوئی تقریب نہیں، اور اسلامی مزاج کے خلاف ہے کہ ہم سلور جبلی، ڈائمنڈ جبلی اس طرح کے مواقع کو یادگار کے طور پر منائیں، مگر ایک اہم موڑ ہے، ایک اہم سنگ میل ہے جہاں ہم اپنے کام کا جائزہ بھی اور مزید اس کا تعارف بھی کرانے کے لیے مختلف سطح کے پروگرام ہم کرتے آئے ہیں۔ جماعت اسلامی ویسے انڈیوائیڈڈ انڈیا میں بر صغیر میں 41 میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی رہنمائی میں امارت میں قائم کی گئی 1941 اگست 26 کو، اور پھر جب پارٹیشن کا وہ خونریز واقعہ پیش آیا اور پورے ملک میں اتھل پتھل رہی اور حالات بہت کشیدہ تھے، اس وقت جو لوگ یہاں ہندوستان میں باقی رہ گئے تھے جماعت کے، بڑی تعداد پاکستان کو مائگریٹ کر گئی اور بڑی تعداد وہیں رہ رہی تھی۔ مولانا مودودی بھی پاکستان ہی میں رہ رہے تھے، تو یہاں باقی رہ جانے والے 250 کے قریب ارکان نے 1948 میں دوبارہ
جماعت اسلامی ہند کی انہوں نے تشکیل کی، اور مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے پہلے امیر منتخب ہوئے، اور تقریباً ربع صدی تک آپ کی امارت چلتی رہی۔ جماعت اسلامی بنیادی طور پر محض ایک تنظیم ہی نہیں بلکہ ایک تحریک بھی ہے، اور ایک تو اس کی تنظیم اور براہ راست اس کی نگرانی میں چلنے والی مختلف شاخیں ہیں، مگر یہ بات بھی ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ گزشتہ صدی کے نصف پیریڈ کے وقت میں عالم اسلام میں بہت سی تحریکات اور شخصیات ابھریں جنہوں نے اسلام کے ایک حرکی تصور کو، اسلام کے ایک جامع تصور کو، اور اسلام کے ایک انقلابی تصور کو، اور اسلام کے نشأت ثانیہ کی اور احیاء اسلام کی کوششیں اور جد و جہد ہر طرف شروع ہوئی۔ اس میں مولانا مودودی کے اور دیگر اکابرین کے افکار کا ایک بہت نمایاں رول ہے۔ اس طرح جماعت صرف ایک تنظیم نہیں بلکہ جیسا کہ آپ نے صحیح کہا ایک تحریک بھی ہے، اور عالمی طور پر اس وقت جو اویکننگ ہم مسلم ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں اور ساری دنیا میں اسلام کے نام پر جد و جہد چل رہی ہے، اس میں فکری مواد اور بنیاد فراہم کرنے میں جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے بزرگوں کے افکار کا نہایت اہم رول ہے۔ جماعت اسلامی بنیادی طور پر ایک خدا، ایک انسانیت اور خدا کی بندگی کا نظام انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اس دعوت کے ساتھ کام کرتے آئی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں بلکہ برادران وطن میں بھی اسلام کے تعارف کا، غلط فہمیوں کے ازالے کا اور اسلام کے سلسلے میں معلومات کو فراہم کرنے کا ایک بڑا کام ہے جو جماعت نے انجام دیا ہے۔ کرناٹک میں جو ہے جماعت اسلامی ہند کا بحیثیت سیاست میں کیا اس کا جو ہے کچھ کردار رہا ہے، یا جماعت اسلامی ہند سیاست میں کس طرح سے، کس اینگل سے جو ہے کردار اپنا ادا کرتی ہے؟ جی، جہاں ہر میدان میں جماعت نے کام کیا ہے، سیاست بھی ظاہر بات ہے زندگی کا اہم شعبہ ہے، اور اسلام نے جو تعلیمات سیاست کے سلسلے میں دی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات جماعت یہاں ہندوستان میں خاص طور پر جس کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ ہماری سیاست کو اقدار پر مبنی ہونا چاہیے، اخلاقی اقدار کا پابند ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ آزادی کے بعد تو پھر فوری بات تو جو لوگ اس وقت کانگریس وغیرہ کے رہنما تھے ان کا پھر بھی کچھ کردار تھا، مگر آتے آتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں کمرشیلائزیشن ہے، کارپوریٹائزیشن ہے، اور کرمنلائزیشن ہے، اور کمیونلائزیشن ہے، یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو سیاست کو ان چیزوں سے پاک کرنے، اقدار پر مبنی سیاست کو فروغ دینے، اور یہاں ملک کا مفاد حقیقت میں کیا تقاضا کرتا ہے، ملک کا دستور کن خصوصیات کا حامل ہے، اور ایک انکلوسیو اور پلورل سوسائٹی جو ہماری ہے اس میں سیاست کس طرز کی ہونی چاہیے، ایک اصولی بات جماعت اول روز سے اس سلسلے میں کہتی آئی ہے۔ دوسری بات سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی بات، خصوصاً مسلمانوں میں اپنے ووٹ کی اہمیت کی بات ہے، ووٹ کے صحیح استعمال کی بات ہے، اور اس وقت ملک میں کمیونلزم کی، فیسزم کی زبردست تحریک چل رہی ہے اور برسر اقتدار بھی ہیں، تو اس وقت جو بڑا خطرہ ملک بحیثیت ملک فیس کر رہا ہے وہ فسطائیت کا، استبداد کا، ڈکٹیٹرشپ کا یہ خطرہ ہے جو اس وقت یہاں عملاً ہمارے سامنے ہے۔ تو ان حالات میں سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس شعور کو بیدار کرنا اور اس خطرے کے خلاف، اس فسطائیت کے خلاف جو صحیح سیکولر اور کانسٹیٹیوشنل اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر عدل و انصاف کے لیے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے جو نیریٹو ہے اس کو مضبوط کرنا جماعت ایک اولین ضرورت سمجھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سیاست میں جو
پہلے سے بھی کمزور نمائندگی اور آج مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی بڑھے اور ہم ایک مثبت رول ادا کر سکیں، اور یہاں جو لوگ ہم پر حکومت کرتے ہیں کیسی پارٹی کن لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس معاملے میں عوام کو بیدار کرنے، ایجوکیٹ کرنے. اور یہاں ہم جانتے ہیں کہ کرناٹک میں مسلم متحدہ محاذ اس سلسلے میں جماعت کے علاوہ یہاں بے شمار دیگر ملی تنظیمیں ہیں، 28 تنظیمیں ہیں جو مل کر متحدہ محاذ بنائی ہیں. تو اس کے توسط سے بھی ایک طرف سیاسی بیداری لانے، مسلمانوں میں ووٹ کی اہمیت، ووٹ کے صحیح استعمال، اور اس وقت جو ووٹر آئی ڈی کارڈز کے سلسلے میں گھپلے ہو رہے ہیں، ناموں کا اندراج ہے اور نام جو ہے ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اپنے اس حق کو صحیح طور پر محسوس کرنے، استعمال کرنے کے سلسلے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور اس دوران یہ بات بھی کہ صرف مسلم عوام ہی کے درمیان نہیں بلکہ برادران وطن کی وہ تنظیمیں جو ہندوستان کے صحیح آئیڈیا آف انڈیا کو سمجھتی ہیں اور پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی بڑے پیمانے پر ہم تعاون کر رہے ہیں. آپ نے متحدہ محاذ کا نام لیا ہے، لیکن متحدہ محاذ صرف الیکشن کے ٹائم پہ ہی نظر آتے ہیں، بقیہ دنوں میں کہاں رہتے ہیں لوگ؟ متحدہ محاذ ویسے قائم ہی الیکشن کے دوران مسلمانوں کی صحیح رہنمائی اور پھر عین الیکشن کے موقع پر کون سا کینڈیڈیٹ ہمارے لیے مناسب ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جھکاؤ ایک پارٹی کی جانب ہے، بہت اکثر الزامات لگتے ہیں. جی نہیں، یہ بات ہے کہ جس وقت جو کینڈیڈیٹ مناسب معلوم ہوا اس کے حق میں رائے دینے کے لیے مشورہ دیا گیا. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض وقت کسی ایک پارٹی کے زیادہ کینڈیڈیٹ کے حق میں رائے دی گئی ہو. اس کے دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو فضائی قوت ہے اس کو ہرانے کے لیے جو مضبوط تر کینڈیڈیٹ ہے اور پارٹی ہے اس کی بھی نشاندہی ہوتی ہے، مگر زیادہ تر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی پارٹی کو دیا گیا ہو. کچھ دیگر پارٹیوں کے بھی جو بہتر اور مضبوط امیدوار نظر آئے ان کی بھی نشاندہی کی. لیکن عوام ناراض ہیں مسلمان متحدہ محاذ سے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی، کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، اور عوام تو شاید یہ پسند کرتے ہیں کہ متحدہ محاذ مسلسل میدان میں رہے، دورے کرتے رہے، اور الیکشن کے درمیان جو بہت سارے کام سیاست کے یہاں تک کہ اندرونی سطح پر ہم تک پہنچے، ہم تو اس بات کا اظہار کسی سے کیے نہیں ہیں کہ خرید و فروخت کی بات ہوتی ہے، پارٹی کو جو ہے بہت ساری تنظیمیں اندرونی سطح پر بات کر لیتے ہیں کچھ لیڈران سے، یہاں تک الزامات لگتے ہیں. اب پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، اس کے پاس پروف اور ثبوت تو لوگوں کے پاس ہوتے نہیں، جتنی میں اتنی باتیں ہیں. لیکن یہ الزامات لگتے ہیں متحدہ محاذ پر. متحدہ محاذ پر لگنے کا مطلب جماعت اسلامی پر بھی لگ رہے ہیں، جمعیت علماء پہ بھی لگ رہے ہیں، جتنے بھی یہاں کی تنظیمیں ہیں. جی نہیں، یہ بات غلط ہے اور یہ افواہ ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے. متحدہ محاذ خاص طور پر اس اصول کی سختی سے پابندی کرتے آئی ہے کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں ان کے اپنے کوئی ذاتی مفادات، ان کے اپنے کوئی پارٹی افیلیشن یا کسی پارٹی سے ان کا یہ نان پولیٹیکل جماعتوں کے نمائندوں کی ایک وفاق ہے جس کا اپنا کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، اور بے لاگ طریقے سے ملک و ملت کے مفاد میں کس کینڈیڈیٹ کو، کس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام کیا گیا ہے. اور کئی ایسے گزشتہ تاریخ دیکھی جائے تو واقعات بھی رہے ہیں جب کچھ لوگوں کی اس طرح کی اورینٹیشن یا وابستگی رہی تو ان کو وہاں سے الگ بھی کیا گیا ہے. چنانچہ یہ اس کا ایک غیر سیاسی اور مفاد سے اوپر اٹھ کر ایک بے لاگ طریقے سے ملت کی رہنمائی کرنا، یہ اس کا آنے والے الیکشن جو کرناٹک میں ہے اس کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں. متحدہ محاذ کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ جی، اس سلسلے میں بیٹھکیں بے شمار ہوئی ہیں، اور متحدہ محاذ میں جو جماعتیں جڑی ہوئی ہیں، علماء اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کے دورے مختلف مقامات کے ہوئے ہیں، جائزہ لیا جا رہا ہے. گزشتہ الیکشن کے رزلٹس وغیرہ کو بھی سامنے رکھ کر کس مقام پر کس طرح ہم کو کام کرنا چاہیے، اور کون سے سینسیٹیو پلیسز ہیں، کہاں کروشیل ووٹس ہیں،
اور مسلمانوں کے ووٹ کا صحیح استعمال کیسے ہونا چاہیے، اور کون سے پاکٹس ہیں جہاں مسلمانوں کی ایک اچھی تعداد پائی جاتی ہے اور ہم وہاں کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو ان سب کی نشاندہی اور ہر جگہ ہر کنسٹیٹوئنسی میں تقریباً ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا مقامی جو مختلف جماعتوں سے ہیں اور وہاں محاذ کی نمائندگی کا کام انجام دے سکتے ہوں. خیر، متحدہ محاذ کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، ان کو بلایا جائے گا، لیکن آپ سے آج ہم بات کریں گے جماعت اسلامی ہند کے سلسلے میں. جی تو 75 سال تو مکمل ہو چکے ہیں کرناٹک میں آپ نے، لیکن آپ کے کام کی ایک سراہنا ہونی چاہیے، وہ ہے شانتی پرکاشن کے جیسے جو کنڑا جو آپ کی کتابوں کا ٹرانسلیشن وغیرہ ہوتا ہے، یہ سلسلہ کب ہوا اور کتنی کتابیں آج تک اس میں آپ لوگوں نے شائع کر چکے ہیں؟ جی، بہت صحیح بات آپ نے توجہ دلائی. جماعت کے جہاں بہت سارے دیگر کام ہیں، ایک نمایاں کام دعوت کے میدان میں اور خصوصاً اسلام، قرآن، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے جماعت نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. اردو، ہندی اور انگریزی کو چھوڑ کر ملک کی تقریباً 17 بڑی ریجنل لینگویجز میں الحمدللہ اس وقت قرآن اور حدیث اور اسلامک لٹریچر کا ایک بڑی مقدار اس وقت فراہم ہے. خود ہماری اپنی ریاست میں شانتی پرکاشنا 1970s میں قائم ہوئی، تب سے یہ کام شروع ہوا ہے، اور سب ملا کر تقریباً 300 ٹائٹلز ہیں اس وقت جو شانتی پرکاشنا سے قرآن، حدیث، سیرت اور اسلام کے مختلف موضوعات پر غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے، اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں، درسیات کے سلسلے میں، مختلف عنوانات سے شاید ہی کوئی دوسرا ایسا ادارہ خود کنڑا میں بھی موجود ہو جو اتنی بڑی تعداد میں اپنے پبلیکیشنز رکھتا ہو. یہ ایک بڑی خدمت ہے. دوسرا یہ کہ جماعت قرآن پروچن کے نام سے عوامی درس قرآن کا، اسی طرح سیرت کے عنوان سے پیغام پہنچانے کا، پیغمبر سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، اس طرح کی مہمات بھی بناتی ہے. اور ہر سال ہمارے ریاست کے کئی ایک مقامات پر قرآن پروچن کے مستقل پروگرام ہوتے ہیں. کسی مقام پر 10 سال 15 سال بھی یہ کام برابر چلتا آیا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ باوجود ہے کہ ماحول ہمارا پولرائزڈ ہے اور اس طرح کی فضا بنائی جا رہی ہے، یہ بات جان کر ہم سب کو خوشی ہوگی کہ قرآن پروچن وغیرہ کے پروگراموں میں بڑی تعداد میں غیر مسلم شریک ہوتے ہیں. نصف سے زیادہ تعداد بعض مقامات پر برادران وطن کی، خواہران وطن کی ہوتی ہے. اور یہ بڑے کامیاب پروگرام جماعت چلاتی آئی ہے. نہ صرف کتابیں بلکہ جماعت نے پیریوڈیکلز بھی، اخبار بھی شروع کیے ہیں. ہمارے کنڑ میں سنمارگا ہے جو گزشتہ 35-40 سالوں سے برابر نکل رہا ہے، اور خواتین کے لیے انوپما کے نام سے ایک میگزین ہے. تو یہ بھی اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، مسلم سٹینڈ پوائنٹ کیا ہے، اور حالات کو ہمیں کس طرح دیکھنا چاہیے، اور اسلام کی تعلیمات کو بھی اس کے ذریعے سے عام کرنے کی ایک بڑی کوشش، اور دعات کی ایک بڑی ٹیم جو اسلام کے سلسلے میں بہترین انداز سے بات رکھ سکتے ہوں. یہ بھی ایک بڑا کام ہے جو جماعت نے انجام دیا ہے. کئی سو ہمارے اس طرح کے دعات ہیں، دائی حضرات ہیں جو اس میدان میں مرد و خواتین مصروف ہیں اور ایسے پروگراموں کو کنڈکٹ کرتے ہیں. ایک بات یہ، دوسری بات اسی سے ملتی جلتی، اسی سے متعلق بھی، وہ ہے یہاں چونکہ ہم ایک تکثیری سماج میں رہتے ہیں، ایک پلورل سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور ہندوستان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مختلف مذاہب کا، مختلف کلچرز کا ایک گہوارہ ہے. تو لوگوں کے درمیان روابط کو برقرار رکھنے، بڑھانے، غلط فہمیوں کو دور کرنے، فضا کو پرامن بنائے رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. چنانچہ جماعت نے اول روز سے اس پر توجہ دی ہے، اور بے شمار ایسے، ایک تو عید کے موقع پر کوئی اہم ڈیز آتے ہیں، عنوانات آتے ہیں، تو اس موقع سے جماعت مہمات چلاتی ہے، عید گیٹ ٹوگیدرس مناتی ہے، سیمینار اور سمپوزیا رکھتی ہے جس میں دوسروں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے. اور 3 باتوں کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. اکثر مقامات پر 1200 اس طرح کے سدبھاونا منچ کے نام سے پورے ملک میں فورمز قائم ہیں، جس میں
اس مقام کے، اس محلے کے، اس بستی کے نمایاں مسلم و غیر مسلم حضرات مل کر حالات کو بہتر بنائے رکھنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے سلسلے میں سدبھاونا کے نام سے اس طرح کے منچ قائم ہیں۔ دیگر مذہبی ذمہ داروں کے ساتھ مل کر بھلائیوں کے فروغ، برائیوں کے ازالے اور امن و امان کے لیے دھارمک جن مورچہ کے نام سے یہ تقریباً 15-20 ریاستوں میں بڑے بڑے شہروں میں اس کے بڑی شاخیں ہیں اور اس کے ذیلی شاخیں دیگر مقامات پر بھی قائم کی گئی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ملک کے سیاسی حالات کے پس منظر میں FDCA کے نام سے، فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمٹی کے نام سے ریٹائرڈ ججز ہیں، دانشور حضرات ہیں، پروفیسرز ہیں اور ادیب اور صحافی حضرات ہیں، ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر یہ بابری مسجد کے سانحے کے موقع پر اس کو قائم کیا گیا تھا، مگر برابر اس کے ایکٹیویٹیز بھی جاری ہیں اور اس ذریعے سے بھی ملک میں جو حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے، سول رائٹس کا جو لحاظ ہونا چاہیے، انصاف کی، قانون کی بالاتری جو ہونا چاہیے، کمیونل ایمٹی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی جو ہونی چاہیے، اس کے لیے جماعت نے برابر کوشش کی ہے۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، جو جماعت اسلامی ہند کی ابتدائی دور تھا اس وقت کی مقبولیت اور شہرت میں کمی آئی ہے نا ابھی اس وقت؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور یہاں 140 کروڑ کی آبادی ہے، اس لحاظ سے کام بہت کچھ اور کرنا باقی ہے۔ جماعت اسلامی کی تعداد ہنوز بڑھتے جا رہی ہے۔ میں نے بتایا کہ جب آغاز ہوا جماعت کے تو 250 کے قریب اس کے ارکان تھے، اب الحمدللہ ارکان کی تعداد بھی بڑی ہے، 14-15 ہزار ارکان ہمارے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جماعت کے کارکن اور متفقین ہیں اور اس کی یونٹس تقریباً 2000 مقامات پر پورے ملک میں موجود ہیں۔ خود ہماری ریاست میں 150 یونٹس 150 مقامات پر باقاعدہ جماعت کے اپنے آفیسز اور اس کے وابستگان کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ نئی ترقی ہوئی ہے مگر اس میں اور بہتری آنا چاہیے اور تیزی کے ساتھ ترقی ہونا چاہیے، اس کو بھی تسلیم کریں۔ 75 سال کی تکمیل پر کیا تیاریاں چل رہی ہیں زمینی سطح پر؟ کیا اس کا تعارف آگے بڑھایا جائے گا یا کچھ ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں گے کیا؟ جی، گزشتہ چند مہینوں سے ہم اسی بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہم خود اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں، احتساب کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جماعت کا صحیح تعارف اور اس کے مختلف کاموں کا تعارف لوگوں میں عام کیا جائے۔ خاص طور پر علماء ہیں، دیگر تنظیمیں ہیں، میڈیا ہے، وکلاء ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور کچھ مقامات پر عوامی پروگرام، یہ چھوٹے بڑے پروگرام، زیادہ چھوٹے پروگرام اور کچھ لٹریچر بھی ہم نے اس سلسلے میں نکالا ہے، جماعت کے تعارف کا بروشرز بھی، فولڈرز بھی، اس کو بھی عام کیا جا رہا ہے تاکہ جماعت کے کام کا تعارف بھی اسی پیمانے پر ہو سکے۔ اور حالات نہایت سخت ہیں اور آج کے حالات میں مزید ہم کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت کی کوششوں کا ایک پہلو یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جماعت نے ہمیشہ سے آغاز سے ہی اتحاد ملت کی بڑی کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے اور پرسنل لا بورڈ کے قیام کے سلسلے میں جماعت کے اکابرین کی، مولانا ابواللہ صاحب، مولانا مسلم صاحب، مولانا شفیع مؤنس صاحب، ان حضرات کی کوششوں کو بلایا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مشاورت، مسلم مجلس مشاورت کے قیام کے سلسلے میں یہ اصول ہمارا ہمیشہ رہا ہے۔ ہر مقام پر ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم ملت کے جتنے بھی اہم ادارے اور علماء اور مدارس ذمہ داران ہیں، ان کو جوڑ کر کم از کم ہمارے مشترکہ مسائل کے لیے ہم مل جل کر جد و جہد کر سکیں اور قرآن کی بنیاد پر، قرآنی اصولوں کی بنیاد پر ہم اپنے اتحاد کو مضبوط کر سکیں۔ یہ ایک مستقل کام ہے جو جماعت نے انجام دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سعد صاحب، جو ہے وقت طویل ہو چکا ہے، ایک پہلو اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ کہ ایک بات تو یہ کہ جماعت ہر طبقے میں الحمدللہ کام کر رہی ہے، چنانچہ خواتین میں، پھر لڑکیوں میں GIO کے نام سے، اسٹوڈنٹس میں SIO کے نام سے، نوجوانوں میں سالیڈیرٹی کے نام سے، اور پھر خدمت کا ایک بہت بڑا میدان ہے جماعت کا۔ ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی ہماری ایمرجنسی ریلیف کے کاموں کو کرتی آئی ہے اور خدمت ویسے جماعت کا کام ضرب المثل ہے۔ پارٹیشن کے اس خون آشام دور سے لے کر
ملک میں فسادات بڑے پیمانے پر ہوتے آئے ہیں، تو ہر ناگہانی آفت کے موقع پر جماعت ہمیشہ ریلیف کے لیے، اور وقتیہ ریلیف نہیں بلکہ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے ایک لانگ پروسیس کو ہمیشہ جماعت نے انڈرٹیک کیا ہے، اور مستقل خدمت کے کام بھی اسکولس ہیں پورے ملک میں، تقریباً 2000 اسکولس ہیں جو جماعت کی نگرانی یا جماعت کے افراد کی نگرانی میں چلتے ہیں، ہاسپٹلس ہیں، کلینکس ہیں، اسکالرشپس ہیں، غریبوں کی بیواؤں کی امداد کی بات ہے، تو خدمت ایک بڑا میدان ہے جماعت کی کاوشوں کا، اور جماعت کا پریزنس ہر طبقے میں پایا جاتا ہے، تو یہ پہلو بھی ہے، اور جو جماعت کا لٹریچر ہے وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے، ہزاروں کتابیں ہیں اس وقت جو اسلام کے تعارف کے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آج کے مسلم نوجوان کو اسلام پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے، ان کے یعنی مسلمان معذرت خواہانہ یا پھر ایک محدود اور جزوی مذہبی تصور کو لے کر نہیں، بلکہ اسلام ایک متبادل نظام ہے، اسلام ایک نظام حیات ہے، پوری زندگی سے بحث کرتا ہے، تو اس کی تعلیمات کی ضرورت صرف ہمیں نہیں بلکہ ساری دنیا کو ہے، پورے انسانوں کو ہے، اس اعتماد کے ساتھ بات کرنے کا اور یہ کنوکشن پیدا کرنے کے لیے جماعت کا لٹریچر ایک بڑی خدمت انجام دیتا ہے، یہ بھی جماعت کے کاموں کا ایک اہم حصہ ہے۔ دراصل جماعت بہت پرانی ہے، 75 سال گزر چکے ہیں، اور زندگی کے جیسے نظام حیات کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے، 25-20 منٹ میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ناظرین گرامی، اس وجہ سے اس کے ایک موضوع کو چن لیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے تو شاید اس کا ماحصل کچھ نکلے گا۔ میں کوشش کروں گا اس سلسلے میں، اس وقت ہو چلا ہے، مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،